نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الہدیٰ والمغفرہ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کن فی دنیا کا انک غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. تو اس پر چند واقعات عرض کیے کہ اس کا بعض لوگ مطلب غلط سمجھے. ایک صاحب نے کہا کہ جب ہم مسافر ہیں تو نمازی قصر پڑھنا شروع کر دی کہ حدیث میں آیا ہے. ایک صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اپنے کھیت میں جب جاتے تھے تو نماز قصر پڑھتے تھے. تو آگے اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ انگریزی اور دینی تعلیم، ان دونوں کے موازنے کو حضرت نے بیان فرمایا کہ انگریزی تعلیم کے جو اثرات ہیں وہ انسان پر کس طرح سے پڑتے ہیں، اور انگریزی جو ہے وہ علم نہیں ہے، علم جو ہے وہ علم دین ہے. اور آگے ایک لیڈر صاحب کا واقعہ بیان کیا کہ کہیں سفر میں وضو کی ضرورت پیش آئی، پانی تھا نہیں تو تیمم کیا. تو تیمم جب کیا تو پہلے مٹی لے کر ہاتھوں پر ڈالی اور پھر مٹی کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالی. اس پر لوگ ہنس پڑے تو انہیں اپنے جہل کا اندازہ ہوا. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ بعض لوگ اپنی گاڑی میں موٹر میں، اس زمانے میں کار کو موٹر کہتے تھے، تو موٹر میں موٹر کھڑی ہے، کار کھڑی ہے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ ریل کے اندر تو یہ ہے کہ اگر اتنی ریل جو ہے وہ بیلنس نہ ہو کہ گرنے کا خطرہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن جہاں گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، اختیاری سواری ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ ان لوگوں نے تو محض لیڈر بننے کے لیے نماز شروع کی ہے، اس لیے نماز بھی لیڈری ہوتی ہے، شرعی نماز کی ان کو کیا ضرورت ہے. گو ایسی غلطیاں دیہاتیوں سے بھی ہوتی ہیں اور ان کو بھی مسائل کا علم نہیں، مگر وہ اپنے کو تعلیم یافتہ تو نہیں کہتے، نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بیچارے اپنے جہل کا اقرار کرتے ہیں. اس پر وہ حدیث بھی آئی تھی ولو کا اطلب العلم ولو بالسین. آپ نے اس کی تصحیح فرمائی کہ ولو کانا اس میں نہیں ہے، ولو بالسین ہے، تو یہ بھی تصحیح ہو جائے اطلب العلم ولو بالسین. کہ ایک حدیث کی روایت ہے لیکن اس کے کہا کہ ضعیف ہے یہ، کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا ہو، چین تک جانا ہو. تو فرمایا کہ اب ایسے لوگ، دیہاتی آدمی تو اپنے کو سمجھتا ہے کہ نا واقف ہے، مسائل کا علم نہیں ہے، لیکن اپنے کو تعلیم یافتہ تو نہیں کہتے، نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بیچارے اپنے جہل کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے. تو گو ان سے بھی علم دین سے غفلت کرنے پر کچھ مواخذہ ہو، مگر شاید ان کے عجز و نیاز کی وجہ سے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جائے. چاہے تھوڑی سی سزا کے بعد صحیح، حق تعالی کو عاجز پر بہت رحم آتا ہے، اس لیے بعض دفعہ گنہگاروں کو ان کی عاجزی پر بخش دیا جاتا ہے، اور دعوے کے ساتھ سارا علم اور تصوف اور تقوی بھی، دعوے کے ساتھ جس کے اندر دعویٰ آ جائے، دعویٰ کب آتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے. تو دعوے کے ساتھ سارا علم اور تصوف اور تقوی بھی دھرا رہ جاتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے جس کا نام گلاب خان تھا، نیک اور صاحب علم تھے، مجھ سے ایک طویل خواب دیکھنا بیان کیا. جزو مقصود اس کا بیان کرتا ہوں کہ یہ دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہے
اور حق تعالیٰ ایک ایک کا حساب لے رہے ہیں، اور یہ حساب مختلف کتابوں کے امتحان کے رنگ میں ہے، اور عرش پر حق تعالیٰ کی تجلی ہے، اور عرش کے ایک گوشے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ میں بہت ڈر رہا ہوں کہ میرا بھی حساب ہوگا، اتنے میں کسی شخص کا امتحان ہوا اور اس پر بہت خفگی ہوئی، ناراضگی، اور ایسی غضبناک آواز میں خفگی ہوئی کہ رعد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بجلی جو چمکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کچھ مدد فرمائیے، کچھ مدد فرمائیے۔ ارشاد ہوا، خفگی کے وقت میں کیا کروں؟ جب میں نے دوبارہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہہ دینا کہ میں تو پڑا ہوا نہیں۔ چنانچہ مجھ کو پکارا گیا کہ جلالین میں، غالباً یہ خواب کی بات ہے کہ جلالین میں امتحان دو، تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ میں تو پڑا ہوا نہیں۔ اس پر تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اچھا، ایک دن کی قید، جو اوروں کی سزا سے بہت خفیف تھی، اور اس سزا کے بعد بھی بہت جلد نجات بھی دیکھی، یہ تو عاجز کے ساتھ معاملہ تھا۔ اب دعوے کا حال سنیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ان کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ مجھ سے سوال ہوا تھا کہ ہمارے واسطے کیا لائے۔ میں نے سوچا کہ اور اعمال تو میرے ناقص ہیں، ان کا تو کیا نام لوں، البتہ میں مسلمان ہوں اور بحمد اللہ توحید میری کامل ہے، اس کو پیش کر دوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ توحید لایا ہوں۔ ارشاد ہوا، ما تذکر لیلۃ اللبن، کہ وہ دودھ والی رات یاد نہیں رہی، اس رات کو یاد کرو، دودھ والی رات کو۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ تھا کہ ایک رات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا تھا، اس کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا، تو آپ کے منہ سے نکل گیا کہ دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس پر مواخذہ ہوا کہ تم نے درد کو دودھ کی طرف منسوب کیا، یہی توحید ہے کہ دودھ کی کیا ہستی ہے کہ کچھ تاثیر کر سکے، اسباب میں فی نفسی ہی کچھ تاثیر نہیں، یہ تو محض علامات و امارات ہیں، مؤثر حقیقت میں حق تعالی ہیں، اور وہ آثار کی نسبت اسباب کی طرف کر دینا شرعن جائز ہے، مگر کاملین سے بعض مباحات پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، پھر وہ اسناد مجازی کا استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ ان کو ہمیشہ اسناد حقیقی کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اسباب کی طرف مسببات کی اسناد حقیقی نہیں ہو سکتی، ان کی تو حالت مشاہدے کی یہ ہے، نیا ہوا تا نگوئی بیار، زمین نادر درتا نگوئی بیار، کہ جب آپ ہوا سے یہ نہ کہیں کہ برس، اس وقت تک ہوا نہیں برساتی، اسباب بدو حکم کی کچھ نہیں کر سکتے، اور عارف کا مذاق تو یہ ہوتا ہے، گرگز ندت رسد زخلق مرنج، کہ نہ راحت رسد زخلق نہ رن، از خدا داں خلاف دشمن دوست، کہ دل ہر دو در تصرف اوست۔ فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق سے تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے تو رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ مخلوق سے نہ راحت پہنچ سکتی ہے نہ رنج۔ دوست اور دشمن کے خلاف کو خدا کی طرف سے جان، جو کچھ ہے وہاں سے ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں کا دل اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ جس کا یہ مذاق ہو اور جس پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہو، اس کی زبان سے یہ بات کیوں کر نکل سکتی ہے کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی باب میں فرماتے ہیں، انت کالریح ونحن کالغبار، یخفی الریح وغبارها جہار۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے سامنے اسباب کی ایسی مثال ہے جیسے ہوا کے سامنے غبار ہوتا ہے، کہ ہوا جو ہے وہ غبار کو اڑا کر لے جاتی ہے، اب وہ غبار تو اڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ہوا نظر نہیں آتی، تو غبار ظاہر میں غبار اڑتا ہوا نظر نہیں آتا، ہوا
آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی، مگر ظاہر ہے کہ غبار کی حرکت جو کچھ ہے وہ ہوا ہی کی وجہ سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم بھی ظاہر میں شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، ماں ہما شیراں بے شیر علم بے شیر علم، جملہ شاں از باشد دم بدم، حملہ شاں پیدا و ناپیداس بعد، آنکھ ناپیداس ہرگز کم مباد، کہ ہم بھی ظاہر میں شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، مگر ایسے ہیں جیسے جھنڈے پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ حملہ آور معلوم ہوتا ہے، مگر حملہ تو ظاہر ہے، اور ہوا جس سے اس کو حرکت اور حملے کا وجود ہوا ہے وہ مخفی ہے کہ ہوا نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا منشا حق تعالی کی مشیت ہے، اللہ تعالی کی مشیت کار فرما ہے، مگر ارادہ حق مخفی ہے اور ہمارے اعمال ظاہر ہیں، اس لیے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسباب کو فاعل کہہ دیتے ہیں۔ مولانا چونکہ ادب سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے آگے ان تشبیہات و تمثیلات سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ حق تعالی کے لیے کوئی تشبیہ حقیقی نہیں ہو سکتی، سب ناقص مثالیں ہیں، اس لیے فرماتے ہیں اے برو از وہم و قال و قیل من، خاک بر فرق من تمثیل من، سبحان اللہ۔ مولانا کو کیسے عمدہ الفاظ ملتے ہیں، مثنوی میں معنوی خوبی تو ہے ہی، ظاہری بلاغت و فصاحت بھی بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ آگے ان تشبیہوں کا عذر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مثالیں ناقص ہیں تو پھر ان کو بیان ہی کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بتلاتے ہیں۔ بندہ نہ شکیبت ز تصویر خیشت، ہر دمت گویت کی خانم مفرشت، یعنی بندے کو آپ کی خوش نما تصویریں بیان کرنے سے صبر نہیں آتا، کیونکہ آپ کو دیکھ تو سکتے نہیں، تو پھر کیا آپ کے کمالات کو بھی نہ سمجھیں اور آپ کی صفات سے بھی مزے نہ لیں، اس کے لیے تمثیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس وہ یہ ناقص مثالیں ہیں، مگر ان سے صفات کمال الہیہ تک کسی قدر ذہن پہنچ جاتا ہے ان تمثیلات سے۔ علماء ظاہر بعض دفعہ عارفین کو بے ادب کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے کلام میں تمثیلات بکثرت ہوتی ہیں، کہیں حق تعالی کو ہوا سے تشبیہ دیتے ہیں، کہیں دریا سے، کہیں آفتاب سے، مگر حقیقت میں عارفین سے زیادہ مؤدب کوئی نہیں۔ اور ان تمثیلات کا عذر مولانا نے بیان کر دیا کہ عاشق کو محبوب کی تصویر سے صبر نہیں آتا، اسے تصویر بھی پیاری ہوتی ہے، حالانکہ ذات کے آگے تصویر ہے کیا چیز، محض چند نقوش کا مجموعہ ہے، مگر جو عشق سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ کاغذ کی تصویر بھی اسے کس قدر عزیز ہوتی ہے، کہ جب محبوب سامنے نہ ہو تو اس کی تصویر ہی سے دل کو کسی قدر تسلی ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال عارفین کی تمثیلات کا ہے کہ صفات الہیہ کے تصویر کے واسطے ناقص مثالوں کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، گویا ظاہر میں یہ بے ادبی معلوم ہو، مگر ان کا باطن عشق کی وجہ سے سراپا ادب ہے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں بے ادب ترنیس زد کس در جہاں، اور فرماتے ہیں کہ با ادب ترنیس روکس در نہاں، کہ بے ادب تر ان سے دنیا میں کوئی شخص نہیں اور با ادب بھی زیادہ ان سے کوئی نہیں۔ غرض مولانا نے اس مقام پر یہ ظاہر فرمایا کہ مؤثر حقیقی حق تعالی ہیں، کوئی چیز مؤثر نہیں۔ اس مسئلے کو مولانا نے تمثیلات سے بخوبی واضح کر دیا، اور بات یہ ہے کہ یہ مثالیں گو ناقص ہوں، مگر اس سے مضمون کی توضیح ہو جاتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین کے کلام سے مخاطب کی تسلی ہو جاتی ہے اور علماء ظاہر کے کلام سے تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو ایسی مثالیں نہیں ملتی جن سے معقول کو محسوس بنا دیں۔ عارفین کو نہ معلوم یہ مثالیں کہاں سے مل جاتی ہیں کہ وہ دقیق سے دقیق مضمون کو مثالوں سے ایسا واضح کر دیتے ہیں کہ بات دل میں گھس جاتی ہے۔ عارفین نے اس طرز میں عادت اللہ
اور عادت الانبیاء کا اتباع کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام میں بھی مثالیں بہت ہوتی ہیں، چنانچہ زبور کا زیادہ حصہ امثال ہی میں ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور حکماء کے اقوال میں بھی امثال بکثرت ہیں۔ جب کمال توحید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف کسی فعل کی اسناد نہ کی جائے، نہ حقیقی نہ مجازی، بلکہ ہر فعل کی اسناد حق تعالی کی طرف کی جائے، تو عارف کے نزدیک یہ بات توحید کے خلاف کیوں نہ ہوتی کہ دودھ سے درد ہو گیا؟ مگر چونکہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ عارف کامل تھے، اس لیے ان سے ان کے درجے کے مافق مواخذہ ہوا کہ یہی توحید ہے جس کو تم ہمارے واسطے لائے ہو، کہ دودھ کی طرف درد کی نسبت کرتے ہو کہ دودھ سے درد ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر گھبرا گئے اور عرض کیا کہ الہی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ راہ پر آ گئے، ارشاد ہوا کہ راہ پر آ گئے، یعنی اب اپنا دعویٰ ختم کر دیا۔ تو کہا جاؤ، اب ہم تم کو ایسے عمل سے بخشتے ہیں جس پر تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ اس سے بخشش ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ تم نے ایک رات ایک بلی کے بچے کو سردی میں ٹھٹرتے ہوئے دیکھا، سردی سے اکڑ رہا تھا، تو تم کو اس پر رحم آیا اور اپنے لحاف میں لا کر سلایا، اس کو حرارت پہنچائی۔ اس بچے نے دعا کی، اس بلی کے بچے نے دعا کی، اے اللہ اس کو بھی ایسی ہی راحت دیجئے جیسے اس نے مجھے راحت دی۔ تو کہا کہ جاؤ، آج ہم تم کو اس بلی کے بچے کی دعا سے بخشتے ہیں، اور سارا تصوف گاؤ خورد ہو گیا، سارے مراقبے اور مجاہدے رکھے رہ گئے کہ ایک بلی کے بچے کی سفارش سے بخشے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ذرا سے دعوے میں حقیقت کھل گئی اور معلوم ہو گیا کہ ہماری تو توحید بھی ناقص ہے، وہ بھی اس قابل نہیں کہ خدا تعالی کے سامنے پیش کی جا سکے۔ اور چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ واقع میں عارف کامل تھے، ان میں تو محض ایک معنی کر اضافی نقص تھا، جب ان سے ذرا سے دعوے پر مواخذہ ہوا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جہاں اضافی نقص کیا، معنی حقیقی نقص موجود ہے، بلکہ سر سے پیر تک نقص ہی نقص ہے، اور اس پر دعوے ایسے لمبے چوڑے کہ اپنے کو تعلیم یافتہ اور عالم اور مقتدی اور مجتہد سب کچھ سمجھتے ہیں، اور عمل کی حالت یہ ہے کہ رات دن گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو دیندار بھی کہلاتے ہیں وہ کسی ایک کام کے اعتبار سے دیندار ہیں، اور دوسرے کاموں میں وہ دینداری کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ کوئی آنکھ کے علاج میں ماہر ہو جاتا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے اور اسی میں مشہور ہو جاتا ہے، آنکھ کے سوا وہ کسی عضو کا علاج نہیں کرتا۔ دوسرا دانت کے علاج میں ماہر ہے، وہ اسی کا کام کرتا ہے۔ کوئی چیڑ پھاڑ کا مشاق ہے، وہ زخموں ہی کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی دین کے شعبوں میں انتخاب کر لیا، جیسے گلستان بوستان کا انتخاب کیا گیا ہے، حالانکہ اول تو طبیب کے لیے بھی یہ بات عیب کی ہے کہ وہ کسی خاص مرض ہی کا معالجہ کرتا ہے، کمال جامعیت ہی میں ہے، لیکن اگر وہ انتخاب کرے تو چندہ مذائقہ نہیں، مگر مریض کو تو انتخاب نہ کرنا چاہیے کہ اس کی آنکھ، ناک اور ہاتھ پیر میں بیماری ہو تو ان میں سے صرف ایک کا علاج کر لے اور باقی اعضاء کا علاج نہ کرے۔ مریض کو ایک عضو کا علاج کر کے کبھی صحت نہیں ہو سکتی، اس کو تو سارے ہی جسم کا علاج ضروری ہے، ورنہ بیکار ہو جائے گا۔ ہاں، اس کا مذائقہ نہیں کہ چند اعضاء میں نقص ہو تو ایک کا علاج پہلے کرے دوسرے کا پیچھے کرے، مگر علاج تو سارے جسم ہی کا ضروری ہے۔ اس میں یہ انتخاب کر لینا کہ ایک کا علاج ہو ایک کا نہ ہو، سخت حماقت ہے۔ لیکن آج کل انتخاب کا بازار گرم ہے اور ہر چیز کا ست نکالا جاتا ہے۔
دین کا بھی ست نکال لیا، مگر اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ ایک شخص کی آنکھ اور ناک اور ہاتھ پیروں میں مرض تھا، اس نے صرف آنکھ کا علاج کیا تو ظاہر ہے کہ وہ لنگڑا اور لنجا رہ جائے گا۔ اس انتخاب پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ کسی مسلمان بادشاہ کے زمانے میں ایک ملحد نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں مکرر آیات بھی موجود ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر کے بلایا اور پوچھا کہ قرآن پر تجھ کو کیا شبہ ہے، بیان کر۔ اس نے یہی کہا کہ قرآن میں بعض جگہ مقررات موجود ہیں کہ وہ آیتیں کئی جگہ پر آئی ہیں، اس لیے یہ خدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو مقررات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کے اعضائے مقررہ میں سے ایک ایک کاٹ ڈالو، کہ دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو پیر ہیں، یہ دو کان ہیں، تو ایک ایک کاٹ دو، یہ بھی تو مقرر ہے نا۔ ایک ہاتھ رہنے دو، ایک پیر، ایک آنکھ رہنے دو، اور ایک کان، کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں معلوم ہوتا کہ خدا کو مقررات کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے، لہذا مقررات کو حذف کر دو اور ایک ایک عضو کو رہنے دو۔ واقعی خوب سزا دی۔ اسی طرح آج کل ہمارے بھائیوں نے دین میں انتخاب کیا ہے کہ کوئی نماز کو ضروری سمجھتا ہے اور نماز ہی کی پابندی کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، نہ معاملات میں سود اور رشوت سے پرہیز کرے۔ کوئی روزے کو ضروری سمجھتا ہے اور رمضان میں روزے کا خوب اہتمام کرتا ہے اور بقیہ اعمال و طاعات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ کوئی حج کو ضروری خیال کرتا ہے اور حج کر کے اپنے خیال میں جنت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب نہ ظلم سے بچنے کا اہتمام ہے، نہ غصب سے، نہ امانت میں خیانت سے، نہ زنا وغیرہ سے۔ لوگ ایسے ہی حاجی کو پاجی کہتے ہیں۔ غرض اتنا اختلاف ہے آزاد افراد میں کہ اس کو دیکھ کر یہ کہنا بجا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نوع نہیں، کیونکہ نوع کے افراد میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ جنس ہے، جنس میں اختلاف ہوتا ہے، نوع میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور اس کے افراد انواع ہیں جن میں ہر نوع منحصر فی فرد واحد ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر ہے، واقعی قیمتی لطیفہ ہے کہ انسان کے ہر فرد کی طبیعت کو دوسرے سے اتنا اختلاف ہے کہ دونوں کو متحد کہنا بعید معلوم ہوتا ہے۔ منطقین نے نطق سب کو متحد مانا ہے، جس سے ادراک مراد ہے۔ ایک دیہاتی اور ایک عاقل فلسفی کے ادراک میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ دونوں کو ایک ایک ادراک کے تحت میں داخل کرنا بہت دشوار۔ بس فلاسفہ ہی نے دونوں کو ایک نوع کے افراد سمجھا ہے۔ ممکن ہے ان کا ادراک ایسا ہی ہو جو تمام افراد انسان سے متحد ہو سکتا ہو۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک کاشتکار ہل جوتنے والے کا ادراک ایک ہی حقیقت کے دو فرد ہیں۔ خیر یہ تو اپنی اپنی اصطلاح ہے، اور کوئی اس میں اختلاف کے بعد بھی انسان کو نوع کہے اور کوئی اس کو نوعیت کے منافی سمجھ کر انسان کو جنس کہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی رائے میں اس درجے اختلاف ہے کہ شاید اجناس میں بھی اتنا اختلاف نہ ہو، جنسوں کے اندر بھی اتنا اختلاف نہ ہو۔ اسی وجہ سے دین کے اجزاء میں انتخاب کرنے والے بھی باہم مختلف ہیں۔ جو نماز کو ضروری سمجھتا ہے وہ نماز کے وقت تو دیندار معلوم ہوتا ہے اور بہت گڑ گڑا کر منہ بنا کر دعائیں مانگتا ہے جیسے بالکل فرشتہ ہے، اور جہاں مسجد سے باہر نکلے پھر شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ بس یہ حالت ہے، گر رشک برد فرشتہ برپا کیے ماں، گر خندہ زند دیو زن پا کیے ماں، ایما چو سلامت برب گورے بریم، احسنت بری چستی و چالاکی ماں، گر زندہ برم بگور ایمان خودم۔ کہ کبھی فرشتے کو ہماری پاکی پر شک ہوتا ہے اور کبھی ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے۔ جب قبر کے کنارے ہم ایمان سلامت لے جائیں تو ہماری اس چالاکی اور چستی پر آفرین کہنا چاہیے،
کہ قبر تک اپنے ایمان کو بچا کر لے گیا۔ اگر گور میں اپنا ایمان زندہ لے جائیں، سلامت لے جائیں۔ بعض لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے پابند ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں، مگر ان کو اصلاح اخلاق کا اہتمام نہیں، تکبر، حسد، کینہ، ریا وغیرہ میں مبتلا، اور عجب سے تو شاید ہی کوئی بچا ہو۔ نماز پڑھ کر اپنی حالت کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں اور بے نمازیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اہل علم اور ذاکرین بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ علماء کو اپنے علم پر ناز ہے، وہ جہلاء کو جانور سمجھتے ہیں۔ ذاکرین کو ذکر و شغل پر ناز ہے، وہ غیر ذاکرین کو بیہودہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک علمی شبہ ہوتا ہے، میں اس کو رفع کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، تو کیا وہ اپنے کو نمازی نہ سمجھے، بے نمازی ہی سمجھے؟ اور خدا نے ایمان کی دولت عطا کی ہے تو کیا اپنے کو مومن نہ سمجھے، اپنے کو کافر سمجھے؟ اور اگر یہی تواضع ہے تو یہ تو ایسا واقعہ ہوا جیسے ایک دفعہ الہ آباد سے کانپور جا رہا تھا، ریل میں چند نوجوان جنٹل مین سوار تھے، ایک منصف صاحب بھی سوار تھے۔ وہ منصف صاحب پرانے آدمی سادی وضع کے تھے، تو جنٹل مینوں نے ان کو بنانا شروع کیا، یعنی ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کھانے کا دسترخوان بچھایا اور ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ جناب آپ بھی گو موت کھا لیجئے۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ کم بخت توبہ کر توبہ، کھانے کو گو موت کہتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کو کھانا کہنا یہ بھی تکبر ہے۔ اس حیثیت سے اپنا کھانا ہے گو موت کہنا ہی تواضع ہے۔ تو اس قاعدے سے تو واقعی اپنے ایمان کو ایمان کہنا تکبر ہے اور اسے کفر کہنا ہی تواضع ہے، مگر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ ناشکری میں داخل ہے۔ تو اگر نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی نہ کہے تب تو ناشکری، اور اگر نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی سمجھے اور نمازی کہے تو یہ لا تزکوا انفسکم، کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ بیان کرو کے خلاف اور عجب میں داخل ہے۔ تو اب حیرت ہوتی ہے کہ کیا کریں اور کیا سمجھیں اور کیا کہیں۔ اس حیرت میں بعض نا حقیقت شناس تو گھبرا کر کہہ اٹھے، درمیاں قار دریا تختہ بندم کر دئے، باز می گوئیت کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ تختے سے باندھ کر قار دریا میں ڈال دیا اور پھر کہتے ہو کہ ہوشیار دامن بھی نہ بھیگے۔ اور ایک عرب کا شاعر کہتا ہے، القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایک لا تبتل بالماء، کہ دریا میں باندھ کر اس کو ڈال دیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ خبردار پانی میں نہ بھیگ۔ مگر محققین نے اس حیرت کو رفع فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی ہی کہے اور نمازی سمجھے، مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھے کہ یہ میرا گمان نہیں بلکہ محض عطائے حق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور یوں کہے واللہ لولا اللہ ما تہدینا ولو تصدقنا ولا صلینا، اور یوں کہے الحمدللہ الذی ہدینا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے۔ یعنی بخدا اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو نہ ہم سے صدقہ خیرات ہو سکتا، نہ نماز پڑھ سکتے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ان کاموں کی توفیق دی، اگر خدا تعالیٰ توفیق نہ دے تو ہم ہرگز یہ کام نہ کر سکتے۔ صاحبو، اگر کسی چمار کو بادشاہ ایک بیش قیمت موتی دے دے جو اس کی لیاقت سے کہیں زیادہ ہے، تو بتائیے وہ کیا کہے؟ کیا وہ اپنے کو موتی والا نہ کہے؟ نہیں، موتی والا ضرور کہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ بادشاہ کی بڑی عنایت ہے کہ ایک چمار کو اتنی بڑی چیز دے دی۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی سمجھیں، مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ ہم تو اصل میں نالائق ہیں، اس نعمت کے قابل نہ تھے، یہ خدا کی عطا ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی۔ دیکھیے اب شکر اور تواضع دونوں جمع ہو گئے۔
اب شکر اور تواضع دونوں جمع ہو گئے، اس طریق میں نہ عطائے حق کی ناشکری ہوئی نہ تکبر ہوا، نماز کو نماز بھی سمجھا اور اپنے کو نالائق بھی سمجھا، اور نماز کو محض عطائے حق سمجھا۔ اس صورت میں آپ نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، ہاں ان کے حال پر رحم کریں گے، بلکہ اگر ضرورت ہو تو بے نمازوں کو بھی دھمکاؤ بھی، اور جن پر زور ہو ان کو مارو بھی، مگر اس سزا کی شان یہ ہو جیسے بادشاہ بھنگی کو حکم دے کہ کسی جرم میں شہزادے کے 100 تازیانے مارے، کوڑے مارے، تو وہ حکم شاہی کی وجہ سے مارے گا، مگر دل میں تھوڑا تھوڑا ہوتا جائے گا، دل چھوٹا چھوٹا ہوتا جائے گا کہ جس کو مار رہا ہوں یہ تو شہزادہ ہے، اور اسے کبھی بھی شہزادے سے افضل ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا، محض مجبور ہو کر حکم کی تعمیل کرے گا۔ بس یہی ہمارا حال بھی ہونا چاہیے کہ شریعت کے حکم سے اپنے نوکروں چاکروں کی اصلاح کریں، اہل و عیال پر حکومت کریں، بے نمازوں کو ماریں دھمکائیں، مگر ان کو اپنے سے افضل سمجھیں، مگر جز من افضل نہ سمجھو تو کم از کم احتمالاً ہی سمجھو کہ شاید خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی خاص صفت یا فعل کے سبب یہ ہم سے فی الحال افضل ہو، یا فی المعال اللہ تعالیٰ اس کو افضل بنا دے، کیونکہ آپ کو محض خدا تعالیٰ کی توفیق سے نماز وغیرہ کی توفیق ہوئی ہے، اور وہ توفیق کو سلب بھی کر سکتے ہیں، وہ پکے نمازی کو بے نمازی بھی بنا سکتے ہیں، اور ہماری آپ کی تو کیا حقیقت ہے، حق تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو بالکل سلب کر لیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو کارساز نہ پائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب دلیل ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب کر سکے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مضمون خود بنا سکتے ہیں جس سے آپ کے کمالات کے زوال کا امکان ظاہر ہو۔ پھر چونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے، پھر موقع تھا، کانپ اٹھنے کا موقع تھا، اس لیے آگے تسلی فرماتے ہیں الا رحمتا من ربک، یعنی صرف رحمت کار سازی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کہنے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.